عام طور پہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جناب جب الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، الٹی آنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ الٹی آنے سے روزہ تب ٹوٹتا ہے جب الٹی آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے جان بوجھ کے کی۔ اگر الٹی آپ کو اندر سے ویسے جسم سے آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا۔ اسی طرح الٹی آئی، منہ بھر کے آئی، وہ بالکل پیشاب کی طرح ناپاک ہے کیونکہ معدے سے ہو کے آئی ہے، لیکن جو الٹی منہ بھر نہیں ہے، تھوڑی ہے، میڈیکل سائنس بھی اس کی تحقیق کر چکی ہے، وہ پھیپھڑوں میں کچھ جانے سے آتی ہے، وہ الٹی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی، اس سے کپڑے کو ہلکا پھلکا صاف کر لیں۔ لیکن جو الٹی منہ بھر کے آئی ہے وہ بالکل قے کی طرح وہ پیشاب اور پخانے کی طرح ناپاک ہے، تو کوشش کریں کہ اس سے بچیں۔ وہ اگر کپڑوں کے اوپر گر گئی تو کپڑوں کو ناپاک کر دے گی۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے کہ الٹی جناب منہ بھر کے ہے؟ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جو قے آپ کو روکنے میں تکلف نہ ہو، یعنی اس الٹی کو روکنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر پریشر نہ ڈالنا پڑے، وہ الٹی منہ بھر کے نہیں ہے، اور جس کو روکنے کے لیے پریشر ڈالنا پڑتا ہے، آپ کو تکلف کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کی منہ بھر کے ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزہ کو توڑ دیتی ہیں۔ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو۔ اگر اس کو یاد ہی نہیں ہے میں روزے سے ہوں تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کو یاد ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہا، یا رسول اللہ میں روزہ رکھ کے اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر میں لیٹ سکتا ہوں؟ تو حضور نے منع فرمایا۔ ایک اور آیا، اس کو حضور نے اجازت مرحمت فرما دی۔ خیر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر بعد میں بتایا گیا، حکمت بتائی گئی کہ جو پہلے آیا ہے وہ کیا ہے؟ بوڑھا ہے، تو اس میں تو اب شہوت کا وہ مادہ ہی نہیں رہا، تو اب جب اس میں شہوت نہیں ہے تو اس سے روزہ بیوی کے ساتھ باقی معاملات کا اندیشہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا جو روزہ وہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جو جوان بندہ ہے اس میں یہ معاملہ ہے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو کامل یقین ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں گا تو اس کے لیے یہ منع نہیں ہے، ورنہ وہ الگ ہی سوئے۔ اسی طرح حقہ، سگریٹ، چرٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس کا خیال ہے کہ جناب دھواں حلق میں نہیں جاتا۔ آپ کو سگریٹ پیے اور دھواں حلق میں نہ جائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پان یا تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہا ہے، اگرچہ اس کی پیک کو اس نے منہ میں رکھا اور حلق سے نہیں جانے دیا، اس کا وہ روزہ جاتا رہا۔ اسی طرح شکر وغیرہ منہ میں رکھی، گل گئی، اس کا ذہن یہ ہے کہ یہ اندر نہیں جا رہی، تو یہ بھی روزہ توڑ دے گی۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی، کھا گئے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں اگر چیز کم تھی اور باہر نکال دی، اس سے روزہ نہ گیا۔ اسی طرح میں مثال دوں گا، فجر کا وقت تھا، کھانا کھا رہا تو اوپر سے جناب ہارن بج گیا، جب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، تو منہ میں جو کچھ ہے اسی وقت نکال دے گا، روزہ بچ جائے گا، اگر اندر کر لے گا تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے خون نکل آیا، نیچے اترا، حلق میں چلا گیا، اس نے اندر کھینچ لیا، اس کا اگر مزہ گلے میں محسوس ہوا ہے تو روزہ چلا گیا، اگر نہیں ہوا تو اس سے روزہ نہ گیا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ناک کے نتنوں میں دوا چڑھائی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ کس طرح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بھائی جب اس کو ناک میں آپ ڈالیں گے تو اس کو ناک کا، کان کا، آنکھ کا کنیکشن سیم ہے، جب آپ ڈالیں گے تو سیدھا گلے میں جائے گا۔ آپ تجربہ کریں، آنکھ میں ڈراپس ڈالیں، گلے میں آپ کو مزہ محسوس ہوگا، تو جب گلے میں جائے گا ذائقہ محسوس ہوگا، تو اسی طرح وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے ناک میں پانی چڑھایا اور اس طرح چڑھایا کہ وہ اوپر چڑھ گیا تو اس کا روزہ جاتا رہا۔ بہتر یہی ہے کہ زیادہ اوپر پانی نہ چڑھایا جائے۔ اسی طرح کلی کی، تو کلی میں بھی بتایا گیا کہ اپنا کلی جب آپ کریں تو اس طرح کریں کہ پانی منہ میں رہے۔ اگر کلی زیادہ زور سے کی، پانی حلق کے اندر چلا گیا، تب بھی روزہ جاتا رہا۔ سونے میں نیند کی حالت میں پانی پی لیا، کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، بارش کا قطرہ اندر چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اس کو حکم ہے کہ ایسی جگہ سوئے کہ جہاں پہ بارش کے پانی کے قطرے اندر نہ جائیں۔ اسی طرح جو منہ میں لعاب بنتا ہے اس کو اگر نگل دے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس کو باہر ہاتھ پہ رکھ کے پھر چاٹے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا عام طور پہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ منہ میں آنسو چلا گیا، نگل لیا، قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور اگر زیادہ ہے کہ پورا منہ میں نمکینی محسوس کرتا ہے تو اس سے روزہ اس کا جاتا رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قے کریں یا خود بخود قے آ جائے، دونوں صورتوں منہ پر قے آئی تو روزہ جاتا رہے گا۔ حکم ہے کہ جب وضو کریں تو کلی اس انداز سے کریں کہ ہلکی پھلکی کریں، اگر کلی اس طرح کی کہ قے آ گئی اس سے بھی روزہ جاتا رہا۔ اگر بلغم منہ میں ہے، قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا،
بہتے خون کی قے وضو کو توڑ دے گی، بہتے خون کی قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھول کے کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس روزہ دار نے بھول کے کھایا وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے، اسے اللہ نے پلایا ہے۔ تو جو بھول کے کھاتا ہے اسے اللہ نے کھلایا ہے، تو جب اللہ نے کھلایا تو پھر اسے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا۔ اسی طرح قے کی جمع ہوا خون نکلا وہ منہ بھر سے کم ہے، یعنی پورے منہ سے کم ہے، تو وہ وضو نہیں توڑتا، اس سے اس کا وضو بچا رہے گا۔